السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، سننا ہے کیا سنائیں کیا، سننا ہے کیا سنائیں کیا، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ لاکھ طوفان ہوں آپ کی نعرہ ہے، زبردست ہر وقت ہم کو سہارا۔ حیات النبی ہیں جناب سیدنا محمد، ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، تم بھی تسلی وہاں سے رکھو، تو پھر ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو کثرت سے، اور آپ کی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو کثرت سے درود پڑھے کا تکفہ ہمک اغفر ذنبک، جو اس کی مرضی ہوگی وہ کام ہو جائے گا۔ نبی جی نے کہا ہے اغفر ذنبک، گناہ بھی معاف کر دے گا خدا۔ کیا چاہیے؟ سننا ہے کیا سنائیں کیا، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ لی جو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، بگڑے بنے سب کام۔ پریشان ہونا، دنیا پریشان ہے، سیاستدانوں کا بیڑا غرق ہے، وہ نبی کریم کو وسیلہ بیچ میں نہیں رکھتے۔ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو اس سے رحمت آئے گی تو چیزیں دور ہوں گی نا۔ اسباب کرتے ہیں لیکن بیچ میں آدم وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی رکھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے ہی نہیں ہے، پولیس والوں کا یہ حال ہے، سیاستدانوں کا یہ حال ہے۔ جب بیان شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر درود بھی ساتھ پڑھ لیں، نہیں پڑھتے۔ بعضوں کو خبر بھی بھیجی ہے پھر بھی نہیں پڑھتے۔ بتاؤ، تو تمہاری قسمت ہے یہاں آ جاتے ان کی باتیں سننے کے لیے، اور آپ کو پتہ وہ حیات النبی ہیں، جیسے صحابہ میں تھے ویسے بھی ابھی بھی ہیں۔ اس وقت سے اب بات ختم ہو گئی، نہیں، ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ میں تھے۔ حیات النبی ہیں جناب سیدنا محمد، اور فرمایا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں قیامت تک، نبی جی کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی اپنی ہتھیلی کو، آقا نے کہا فرمایا جیسی میری ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں ایسی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اور تم میں سے ایک ایک کو جانتا ہوں، جیسے 5 آپ کا لیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ جیسے ظاہر جانتے ہیں ایسے باطن بھی جانتے ہیں، تم نے کیا کیا، کیا کرو گے، کیا تمہاری نیتیں ہیں، سب پتہ ہے۔ ہم کو وہاں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کا بتاتے ہیں یا کچھ ارشاد ہوتا ہے وہ ہم یہاں بتاتے ہیں، کچھ جتنی اجازت ہوتی ہے ان کی، باقی نہیں بتاتے۔ تو تم یہ کوشش نہ کرو شیخ امین کو مرضی لکھیں، یہ لکھیں وہ لکھیں، تاکہ شیخ امین کو پتہ چلے۔ شیخ امین کو پتہ چلے یا نہ چلے وہ علیحدہ بات ہے، ان کو سب پتہ ہے۔ نیت ٹھیک کرو تمہارے کام ہو جائے گا، نبی کے ساتھ نیت ٹھیک کر لو بس۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی سے اختلاف مت کرو، اور جس سے بھی اختلاف ہے نہیں اختلاف ہے وہ علیحدہ ہے۔ نبی کے سامنے شیعہ سنی نہ بنو۔ نبی کریم طریقت کے تابع نہیں ہے، طریقتیں ان کی تابع ہیں، وہ طریقت کے سوا بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اکثر مشائخ یہاں ڈرتے ہیں، نہیں آتے ہیں، کہتے کسی نے ایسی بات نہیں کی، کبھی نہیں ایسے ہوا، یہ تو طریقت میں ہی نہیں، چاہے نہیں ہے طریقت میں تو آقا طریقت کے تابع ہیں، وہ تابع نہیں ہیں۔ ان کی بڑی شان ہے، وہ طریقت کے اوپر ہیں، طریقت کے علاوہ اپنی باتیں کر سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں۔ ہم سب طریقت کے تابع ہیں، وہ تابع نہیں ہے۔
تو یہاں جب ان کی طرف سے کچھ بولتا ہوں تو وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے، طریقت میں ہے یا نہیں ہے اس کی بات نہیں ہے، بیچ میں بات ان کی کہا خلاص. تو کیا قیامت کے سب کچھ دیکھتا ہوں، آپ کو ماننا چاہیے. کیا ایک کو جانتا ہوں تو مجھے خط نہ لکھا ہے مجھے یہ ہے وہ ہے، تو نیت ٹھیک کر، جو ہے نہیں ہے وہ سب ٹھیک کر دیں گے. خدا مانتا ہے جو کہہ دیں سیدنا محمد، لیکن جب تو ان کا ہو جائے گا نا، جب ان کا ہو جائے گا تو داڑھی مونڈے گا کیونکہ وہ ناراض ہو گیا، انہوں نے حکم کیا. جب تو ان کا ہو جائے گا، جب تو ان کا ہو جائے گا تو نماز چھوڑے گا. جب ان کا ہو جائے گا پھر تو ڈرے گا، لڑکیوں سے ہیلو ہیلو نہیں کرے گا. تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. اور جن لڑکیوں سے دوستی ہے دوستی چھوڑ دو. تمہارے اندر سے بول رہا ہوں میں، اور بلوا رہے ہیں، یہ ایسے آئے ہوئے ہیں. اب ان کے ہو جاؤ گے تو داڑھی نہیں مڑ سکو گے، نمازیں نہیں چھوڑ سکو گے، لڑکیوں سے دور بھاگو گے. حدیث میں شیطان کی رسیاں ہیں، یہ شیطان اسے باندھ لیتا ہے. اور فرمایا بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو جب نام آئے، دو چیزوں سے بچو، واتقوا الدنیا واتقوا النساء، ایک عورتوں سے، ایک دنیا کی محبت سے. سود وود کے مسئلے، دوسرے مسئلے، کسی کو دھوکہ دینا، یہ مت کرو. تو آقا جی کہتے زمین کی خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ موتی وانا قاسم، سرکار فرماتے ہیں. جیسے حکومت سبب بنتی دیتے ہیں تو وہ حکومت سے کم ہے، وہ دیتے ہیں تو ہم کو دیا ہوا ہے. جو جڑے ان کو بھی دیا ہوا ہے. نہ ان کے پاس ہنر ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس مکان ہے، موٹر ہیں، سب کچھ ہیں، سرکار نے دے دیا. ہماری کہیں کچھ تنخواہیں نہیں لگ رہی ہیں، کسی سے تعلقات نہیں رکھے ہیں ہم کو اتنا بھیجو وہ بھیجو. تو جو تمہارے ہمارے نبی ہے تمہارے بھی نبی ہے، تم ان کی بات پر تو عمل کرو. ہر وقت دوسری کو کہتے ہیں جو سلسلے میں ہے نہیں ہے کہیں اس کو بھی سکھاؤ، مولانا نبی جی نے کہا ہے. اور جلدی نہ کرے، ان کو سب پتہ. نبی اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، کوئی بات ان کی غلط نہیں نکلتی. کہا تھا غلط نکلی نہیں، کتنی پوشن گوئیاں گئی سب صحیح. میں تو میرا کام تو بنا ہوا ہے ان کے وسیلے سے. آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو میں تمہارے لیے بھی یہی پسند کرتا، تم بھی ان سے تعلق پیدا کرو. طریقہ میں سکھاتا ہوں اور ان کی بات سے ثبوت پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. تو ان پر بھی تمہارا یقین نہیں ہے، پھر تمہیں ایمان کہاں سے ہوگا؟ تو پھر ان سے تعلق پیدا کرو، ضروری پڑھنا شروع کر دو، لیکن نیت سے ہوتا ہے. اور نیت میں پکی رکھ لو، پکی کر لو. تو شیخ نے طریقہ بتایا ہے، آج سے میں غلام نبی ہوں. کسی کی بات مانوں نہ مانوں، نبی کی بات تو مانوں گا. اور میں کمزور ہوں، باتیں مانوں گا، نیت کر لوں گا، باقی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہوں گی. ایک دم میں 5 وقت کی نمازیں نہیں بچ سکتا، ایک وقت میں لڑکیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک وقت میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن نیت تو کر سکتا ہے. نیت کر لے، آہستہ آہستہ چھوڑتا جا. نیت سچی کر لو بس کہ میں آج سے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ان سے مجھے کوئی اختلاف، ان کی ہر بات مانوں گا اور اندھا ہو کر چلوں گا. آقا کے معاملے میں کوئی مذہب نہیں رکھوں گا، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ ادریسی، نہ قادری، نہ یہ تو نام ہیں بزرگوں کے. لیکن جب ان سے تیرا تعلق خراب ہوگا تو یہ نام تیرے کام آئیں گے. تو نبی سے تو تعلق خراب کر دیا.
اب قادری بن، دیوبندی بن، ادریسی بن، چشتی بن، مشتی بن، چشتی بن، جو بن، کوئی فائدہ نہیں، مفش فائدہ۔ یہ مضبوط باتیں ٹھوس ہیں۔ نبی سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کے معاملے میں دل کو مضبوط کرو، میں آج سے غلام رسول، نیت پکی سے، اور ان کی مرضی پہ چلوں گا، اپنی مرضی نہیں کروں، اندھا ہو کے چلوں گا۔ ایسا اندھا ہو جائیں جیسے صحابی نبی کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے۔ نبی کریم تقریر کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، کسی کو اٹھایا، ہلا تو بیٹھ جاؤ۔ وہ باہر سے آ رہا تھا، وہ سڑک میں تھا، سڑک میں ہی بیٹھ گیا۔ کسی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، ادھر نہ بیٹھو، سڑک ہے۔ بولا آواز نہیں سنی، بیٹھ جاؤ۔ بولا بیٹھ جاؤ، لیکن اندر جاؤ۔ بس بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہم نہیں جانتے، ہم بیٹھ گئے۔ دیکھا، ایسا اندھا ہو کے چلنا۔ بس وہاں پر ثبوت نبی نے بات کہی ہے۔ اب نبی نے کہی، جو کثرت سے درود پڑھے انہوں نے فرمایا ہے، تو فہم جو تیری مرضی ہوگی ہو جائے گا۔ کرتے نہیں ہے نا، کرنا چاہتے بھی نہیں ہوتے، اسباب نہیں مضبوط کرتے، اس سے بھی دوستی، اس سے بھی دوستی، تو پھر کہاں سے وقت نکلے گا؟ دوستیاں چھوڑ دینی ہیں۔ کوئی ملے تو وقتی طور سے السلام علیکم بھائی بھائی، خلاص ہو گیا۔ کہ تم کو وقت بچانا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پاگل کی طرح۔ تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ وہ بات ہم نبی جی نے کہی ہے، وہ ہوگی نہیں ہوگی، یہ حدیث سب مانتے ہیں۔ کرنے والا قسمت والا ہوتا ہے، توفیق ہو جائے تو سب کو مسائل کا حل چاہیے۔ گھر میں مصیبت ہے، رزق کی مصیبت ہے، دشمن کی مصیبت ہے، بیماری کی مصیبت ہے، جنات کی مصیبت ہے، اگر انہوں نے تمہاری سرپرستی کی، ساری مصیبت دور کر دیں گے۔ صحابہ کو پتہ تھا اللہ قریب ہے شارک سے، تو نبی کے پاس کیوں آتے؟ یہ ہے، یہ ان کو پتہ جتنے قریب یہ ہیں اور جتنی سنائی ان کی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی، تو آقا جی کے پاس آ جاتے تھے۔ یہ مظلوم کے خلاف ہے، کہتا اللہ قریب ہے، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ نے کیوں وسیلہ پکڑا؟ نبی کے ان کے پاس بھاگتے تھے، کچھ بھی ہوتا تھا آتے تھے، آپ دعا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر وہی کہ وہی ہو؟ وہی میں روز چاہتا ہوں، چکر لگاؤں میں سے ہوتا ہے، بیمار بہت ہوں، ظاہری بیماری ہے، اندر سے مضبوط ہوں، پہاڑوں سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، اس لیے میری مضبوطی دے کے تم بھی مضبوط ہو جاتے ہو۔ کیونکہ یار کی باتیں بڑی پکی ہوتی ہیں یار، جب عمل کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تجربہ ہے نا، جو میرے ساتھ رہتے ہیں کو تجربہ، بس جن کو تجربہ ہے، ماں باپ کو چھوڑ سکتے، مجھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کے پاس کھانا پینا دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور ہی مسئلہ ہے، تو تجربے نے ان کو میرے ساتھ مضبوط کر دیا۔ تو آگے تمہاری مرضی ہے، لاتوں کے بھوت بنو، باتوں کے بھوت بنو۔ ہو رہا ہے لاتوں باتوں کے بھوت، نہ لاتوں کے بھوت ہے نہ باتوں کے بھوت ہے، یہاں بس وہی بات ہے، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام سیدہ محمد۔ کیا چاہیے تم کو؟ اور یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے، اور اب تک ہے، ہوگا، قیامت کو بھی ایسے ہی ہوگا۔ سارے نبی جواب دیں گے، نفسی نفسی کے آقا جی جا کے عرش کے لیے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو اجاگر کرے گا۔ اس دن اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، کبھی اتنا غصہ آیا نہیں ہوگا، کوئی نبی بول نہیں سکے گا اجازت کے بغیر، کوئی نبی کریم بول سکیں گے۔ جا کے عرش سے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں ورفع راسک وصل، سر کو اٹھائیں، جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے۔ بتائیے چھوٹی بات ہے؟ جو عظمت کے خلاف ہے، عظمت بیان نہیں کرتے نبی کی، کم بخش ہیں یا بدبخش ہیں، اللہ ان کا ہدایت دے، ادھر آتے ہیں جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ یہ کیا بولتا ہے؟ یہ شرک ہے، نبی سے دعا کرانا شرک ہے۔ ادھر آتے ہیں نبی کی عظمت کے خلاف ہے، ہر جگہ موجود ہیں یہ شیطان۔ میں سے نہیں ڈرتا ہوں، کھلا بولتا ہوں۔ اب چھپ کے بیٹھے ہیں، باہر جا کے بن گیا، آج تو بھائی بڑا اس نے بولا، بھائی توبہ 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 کرو، توبہ توبہ۔
جیسے آپ کے عدم ہے کہ نبیوں پہ بھی حکمراں محمد ہیں، اور کون کیا ہو سکتا ان کے سامنے. یہ ان کو بس مسئلے کا پتہ نہیں بات کہاں سے نکلی ہے. آقا جی کی صحیح حدیث سے اس کو پوچھو، ملامات سے حدیث موجود ہے کہ موسیٰ صاحب موجود ہوتے میری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے تھے. دیکھا حضرت عمر نے کوئی صحیفہ پڑھا موسیٰ صاحب کی تعریف تھی، آپ نے کہا تعریف ہے، میں تواضع کرتا ہوں کہ اگر موجود بھی ہوتے میری مرضی کے بغیر موسیٰ صاحب چل نہ سکتے. تو نبیوں پہ حکمراں ہوئے نہیں ہوئے، مان جائے کہ ہاں یہ تو ہے. پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں تھا. نبی کی عظمت کے خلاف مت ہو. نبیوں پہ حکمراں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے سنا سر میرا دل خوش ہو. نام سیدنا احمد نگینہ میں ہے، یہ نگینہ میرے سینہ میں ہے. وسیلے سے ہوتا شیخ سے جڑو تم کو فائدہ پہنچے، تمہارا یقین بنے. ڈاکٹر سے جڑو، دوائیں کھاؤ، تم کو شفا بھی ہوگی. نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ایسے ہی شفا ہو جائے گا، اللہ دے گا خلاص. وسیلہ ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ایسے شیخ بھی وسیلہ، شیخ کے پاس جانا پڑے گا، وہ سکھائے گا ایسے کرو، پھر تم کو فائدے ہوں گے. تم کو یار اس نے سچ کہا. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوائیں کدھر کی ہے. ایسے نہ کر، ٹھیک کر دوں گا تجھے. بنگالی اور طرح بولتے ہیں، ہم تم کو ٹھیک کر دے گا. بنگالی ہے نا، اس کی زبان ایسی. میں بھی تم کو ٹھیک کر دوں گا. کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے. لاکھ طوفان ہوں آپ کنارہ ہیں، ہم نہ ڈوبیں گے، آپ سہارا ہیں. کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بار دل میں ایسا گھس جائے، کروٹ بھی رات کو صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکلے. ہاں ایسا عادت بنا لو. اور میل ملاپ لوگوں سے چھوڑ دو. وقتی طور سے ملے السلام علیکم، خلاص، وقت بچاؤ. تو اسباب مضبوط کر کے پھر تم سے درود کثرت سے پڑھا جائے گا. اور نیت میں رکھ لو ان کو درود کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے. اپنی ضرورت سمجھو، ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ کرم کا تقاضا کریں گے. بیچ میں ادب رکھو، میں درود پڑھوں. ان کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، تمہارا فائدہ ہے. تمہاری ضرورت، اپنی ضرورت سمجھ کے درود پڑھو. ادب بھی ساتھ، ان کا کرم جوش میں آ جائے گا. تمہارے انہونے ناممکن کام بننے سے ہمارے بنتے ہیں، بھائیوں کے بنتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، کچھ طبیعت میری ٹھیک ہوئی ہے، خدا کرے کو ٹھیک ہے. تم لوگ سے آئی لو یو ہوتا رہے. کتنا آسان چیز بتائی اور کتنی زبردست ہے. چابی سے خزانے کھلتے ہیں. آقا جی کا نام رحمت کی چابی ہے، خزانوں کی چابی. لیکن جس کے دل میں اتر جائے نا، محبت سے پڑھے، اپنی ضرورت سمجھ کے پڑھے. نہ چلے کاٹو، نہ لیڈروں کے پیچھے مرو. جان سوزی کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. تم کو ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس حیات النبی آقا موجود ہے. آپ نے کہا اللہ نے زمین پر حرام کیا نبیوں کے جسموں کو چھوئے.
جب آپ معراج شریف میں جا رہے تھے تو پہلے بیت المقدس گئے، بیت المقدس گئے، تو آپ نے کہا میں گزرا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آقا زندہ نہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت آقا سے زیادہ، وہ تو آقا کے غلام ہیں۔ یہ چیزیں، یہ تاثر، یہ مفہوم آپ کو یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں، جو مظہر خدمت کو خود بھی بتا دیجیے نا۔ میں آپ کو طریقے اصول سے بتاتا ہوں جس سے آپ کو معلومات ہو، آپ یقین پر آ جائیں۔ کسی پر یقین ہے نہیں ہے، نبی پر یقین کریں۔ کافر یقین رکھتے تھے کیونکہ زبان سے جو نکلتا تھا ہو جاتا تھا۔ کسی کا ہر سال حج فرض ہے، آپ نے ایک دفعہ مجھ سے نہ پوچھا، میں کہہ دوں گا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں کہ ہمیں تو سوال زیادہ نہ کیا کر، اگر میں کہہ دوں گا تو ہر سال ہو جائے گا، کہ سوالات نہ کیا کرو۔ وہی لاؤ کہاں ہے اور پانی دو مجھے، پانی پیوں، پھر دعا کروں، پھر چائے پیوں، پھر رقص کروں۔ ہاں تو ان کی رحمت میں مزے ہیں، ہم تو مزے میں رہتے ہیں 24 گھنٹے، اٹھتے ہیں گھنٹی بجاتے ہیں، یہ بھاگتا ہے وہ بھاگتا ہے، کیا چاہیے سب یہ ایسے نہیں کرتے، انہوں نے فائدے اٹھائے، یہ کیسے کٹھے ہوئے کیڑوں کی طرح یا شہد کی مکھیوں کی طرح؟ نہیں، شہد کی مکھیوں کی طرح اچھی مثال، اچھی شہد کی مکھیوں کی طرح کٹھے ہوئے، ماشاء اللہ۔ یا ان پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا۔ تو آپ کو میرے ہونے کا آپ کے پاس شکر کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ امین میرا ہے، اس کا اتنا رابطہ ہے جو نبی کریم نے کہا ہے، اور نبی پہ جھوٹ بول کر انہیں جگہ جہنم میں بنانی ہے۔ تو میرے سے جڑے، آپ کو فائدہ ہو تو خدا کا شکر کریں، ایسی جگہ آپ کو آنا نصیب ہوا ہے، یا نبی کریم کا امتیازی دخل ہے، اور لوگوں کے کام بنے، ایسے ایسے کام بنے نہ ہونے والے ناممکن۔ اور میں آپ کو آئی لو یو کے ساتھ کہتا ہوں، اور دل سے خدا کی قسم، اللہ کی قسم آئی لو یو کر کے کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔